السلام علیکم، آپ کا اپنا عمر وسیم پنسوتا آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ سٹریس کو مینج نہیں کر سکتے تو آپ اپنی سکسیس یعنی کامیابی کو بھی کبھی مینج نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی نارمل زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سٹریس میں گزارتے ہیں۔ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ اگر قابو کرنا آ جائے تو یہ کامیابی کا گھوڑا بن جاتا ہے۔ آئیے آج سٹریس کو ڈیپ اسٹڈی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے کارآمد چیز بن جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل جس میں ہم آپ کی ذہنی صحت کی بہتری سے لے کر عملی میدان میں کچھ کر گزرنے کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ امریکی سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے تقریباً 6 خواتین اور اسی طرح ہر 10 میں سے 5 مرد سٹریس یعنی ذہنی دباؤ میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کا بھی وزن کم ہو رہا ہے، آپ اچانک کچھ کام کرتے ہوئے دوسرے بھول جاتے ہیں، آپ کو اچانک اور بلا وجہ بہت غصہ آ جاتا ہے، تو پھر تیار ہو جائیے مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے۔ ذیابیطس جسے عرف عام میں ہم شوگر کہتے ہیں، وہ آپ سے دوستی لگانے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ امید کے فورم پر ایسی باتیں، یہ امید سے زیادہ حقیقت کا فورم ہے۔ سٹریس اگر بیماری کا روپ دھار لے تو دنیا میں شاید ہی کوئی اتنی خطرناک بیماری ہو جتنی سٹریس ہے۔ آپ اپنی زندگی اور اپنے گرد و نواح میں تحقیق کر لیجئے، آپ کو ہر بیماری کی انتہائی ابتدائی حالت میں یہی کارفرما نظر آئے گی۔ ہم جب اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، وہیں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے کلائنٹ ہیں جو ہر 3 ماہ بعد سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی تھراپی لینی پڑتی ہے اور پھر وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ عموماً عام زندگی میں اگر انسان سٹریس میں بہت زیادہ مبتلا ہو جائے تو اس کو ہفتوں بعد بھی سٹریس کی تھراپی لینی پڑتی ہے۔ سٹریس ہماری زندگیوں میں ایسے ہی آتی ہے، اس کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مستقل حل کیا ہے؟ کیسے اس کو جانا جائے اور پھر خود ہی انسان اس کیفیت سے نکل آئے؟ کیا اسے ختم کرنا ممکن ہے یا اس کا کوئی اور حل ممکن ہے؟ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا یعنی شعوری اور حصی، جسے ہم کوگنیٹو سٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ مارکیٹ 4 چیزیں لینے گئے ہیں، 3 لے آتے ہیں اور 1 بھول جاتے ہیں۔ اس کی ورسٹ کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کو بات اچانک بیچ میں بھول جاتی ہے اور آپ اپنی بات بھی پوری طرح سے بیان نہیں کر پاتے۔ چھوٹے موٹے فیصلے جیسے آج کیا پکانا چاہیے، آفس جانا ہے یا چھٹی کرنی چاہیے، روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام جیسے ڈریس کون سا پہننا ہے، یہاں تک کہ بعض کیسز میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے، نہاؤں یا نہ نہاؤں کی کیفیت میں بھی انسان عجیب سا مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس حالت میں کسی کام پر توجہ یعنی کنسنٹریشن نہیں رہتی، یہاں تک کہ بہت پسندیدہ کتاب، ناول، ڈرامہ اور فلم وغیرہ جسے انسان پہلے بہت شوق سے دیکھ رہا ہوتا تھا یا پڑھ رہا ہوتا تھا، اب اس میں دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، یا اپنی پسندیدہ ڈش کو بھی کھانے کو دل نہیں کرتا یا کھا رہا ہوتا ہے تو اس میں مزہ نہیں آتا۔ دماغ میں سوچوں کا تصادم رہتا ہے جس کی بنا پر کنفیوژن بڑھ جاتی ہے اور نتیجتاً پور ججمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی وجہ سے فرد جو کہ پہلے ہر چیز میں پازیٹیو اسپیکٹ دیکھنے کا عادی تھا، اب وہ ہر چیز میں نیگیٹو اسپیکٹس دیکھتا ہے۔ مستقبل ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں سفر پر نکلا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اور اذیت دینے والی چیز ہے کہ ہر وقت ایک مستقل عجیب سی پریشانی کی کیفیت میں انسان مبتلا رہتا ہے کہ ایسے نہ ہو جائے۔ اندیکھا اور بلا وجہ کا ڈر سا رہتا ہے، اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کا جو مقصد طے کیا ہوتا ہے اس سے ہٹ چکا ہوتا ہے انسان، اور ہر چیز کے اندر اپنی پسند اور ناپسند کی دلیل خود سے گھڑ لیتا ہے اور پھر اس پر قائم بھی رہتا ہے، اور اس میں عموماً شارٹ ٹرم میموری پرابلم کر جاتی ہے۔ کوئی چیز بہت دھیان سے رکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، جیسے خواتین فریج میں کوئی چیز لینے جاتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ کیا لانا تھا۔ اسی طرح جب ہم کبھی کبھار کمرے میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کیا لانا تھا۔ اس ساری کیفیت اسی مرحلے میں پہلے یعنی کوگنیٹو میں پائی جاتی ہے۔ جب ان کی فریکوینسی بڑھتی ہے تو یہ خطرناک ہونا شروع ہو کر ہمیں مختلف امراض کی دنیا میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ سٹریس کی وہ پہلی حالت ہے۔ اگلی قسط میں ہم دوسری حالت کے اوپر بات کریں گے۔